اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے، دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے اس محبت کا کیا کردار ہے اور یہ کتنی ضروری ہے۔ دیکھیے میرے دوستو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ حضور فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ایک شخص اپنے اندر محسوس کر لیتا ہے تو گویا اس نے ایمان کی حلاوت، ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ غور کیجئے کہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں ایمان کا مزہ اور ایمان کی مٹھاس کو چکھ لینے کے لیے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اپنی جان، مال، آل، اولاد، ماں باپ، سب کچھ، ان سے بڑھ کر جو محبت ہو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے خاص ہو، پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اگر وہ کسی شخص سے بھی محبت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرے۔ اور تیسری چیز ہے کہ وہ شرک سے اس طرح ڈرے جس طرح وہ آگ میں جلنے سے ڈرتا ہے۔ گویا وہ شخص جس کے اندر یہ تین چیزیں محسوس ہو گئی تو اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ دیکھیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو فرائض عطا کیے ہیں وہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یوں بیان کیے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب اس دنیا میں آ کر یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات بینات پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرمودات ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کیے ہوئے ضابطۂ حیات ہے انسان کے لیے، وہ بیان کرے گا۔ اب ان آیات میں احکام بھی ہو گئے، عقائد بھی ہو گئے، اور نہی عن المنکر، اخلاق کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا حکم ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ کا حکم ہے، نیکی کا حکم ہے، اور برائی سے انسان کو منع کرنے کے لیے بھی اس میں آیات شامل ہیں۔ اور جو دوسری چیز بیان ہوئی ہے وہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ آ کر امت رسول اپنے امت کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پاکیزہ بھی کر دیں گے، پاک بھی کر دیں گے۔ اب یہ جو پاک کرنے کا معاملہ ہے یہ بہت ہی پیچیدہ سا ہے، ہر شخص کی پہنچ نہیں، یہ ہر شخص نہیں جان سکتا کہ اس پاکیزگی زمرے میں آتا کیا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنے احکام، اپنے بندوں کو فرائض عطا کیے ہیں، وہاں ان فرائض کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل میں جذبات بھی پیدا کیے، اور یہ جذبات جو ہیں یہ
تب ابھرتے ہیں، ان کو تب موٹیویشن ملتی ہے، یہ ان جذبات پر عمل تب کریں گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عطا کیے ہوئے فرائض ہیں انسان کے لیے، جو ضابطۂ حیات ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے جس جذبے کی ضرورت ہے وہ سب سے پہلے محبت ہے۔ انسان کے اندر محبت اور کسی بھی چیز کو پر عمل کرنے کا جب جذبہ موجود ہوگا تو تب ہی وہ کرے گا، اس کے علاوہ وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال یوں دے دیتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کا مقصد ہی دنیا میں عیش و عشرت ہے، کمانا ہے، دولت کے انبار لگا دینا ہے، تو اگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بات کی جائے، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بات کی جائے، جنت اور دوزخ کی بات کی جائے، تو وہ اس پر قطعاً نہیں آئے گا، وہ نہیں سمجھے گا اس چیز کو، کیونکہ اس کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک شخص جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ جذب کر چکی ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا خیال اس کے دماغ پر طاری ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بھاگ کر سیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں معاملے میں کیا حکم دیا، اور نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج، عمرہ، زکوٰۃ کے بارے میں کیا بتایا۔ تو میرے دوستو، ہمارا نقطہ یہ ہے کہ دین اسلام پر چلنے اور ضابطۂ حیات کو اپنانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ میرے دوستو، یہ جو وَيُزَكِّيهِمْ کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، تو یہ لفظ جو ہے یہ فعل متعدی ہے، یہ بہت اعلیٰ نقطہ ہے اور اس کو سمجھنا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ کیا کہ فعل متعدی ایسا فعل ہے جو انسان خود نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو اس کام کے کرنے کے لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تو میرے دوستو، اس پاک کرنے میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ، کہ تحقیق وہ شخص فائدے میں، فلاح میں رہ گیا، فلاح پا لی اس نے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے اور دلوں کو صاف کرنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس میں کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ عام روٹین پہ جس پر تمام علماء کرام متفق ہیں وہ اللہ کا ذکر جو بیان کرتے ہیں وہ نماز اور قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ باقی جتنے بھی اعمال ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کاؤنٹ ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تصور کیا جاتا ہے۔ مگر ایک ایسا عمل بھی ہے جس کو اکثر لوگ جو ہیں وہ جھٹلا بھی دیتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، کلمے کا ذکر، اور اس میں اللہ ذات کا ذکر ہے، اور کلمے کی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، جو انسان کو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا دیتا ہے اور اس کے دل میں پاکیزگی اور محبت کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اور ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کے چہروں سے اپنی نظر دور مت کرو کہ کہیں تم دنیا دار نہ بن جاؤ۔ دیکھیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ان کے چہرے سے ذکر کرنے والوں کے چہرے سے اپنی نظر دور مت کرو کہ کہیں تم دنیا دار نہ بن جاؤ۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر انسان چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اس کے دل پر قبضہ کر لیتا ہے، اور پھر وہ انسان جب اس کے دل پر قبضہ کر لیتا ہے، لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس کا قبضہ، شیطان کا قبضہ اس کے دل سے ہٹ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو بیان ہوا ہے کہ ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھو
اور ان کے چہروں سے اپنی نظر دور مت کرو، اس میں بہت بڑا راز ہے۔ وہ کیا راز ہے؟ کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سینہ مبارکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے الم نشرح لک صدرک کہہ کر جب کھول دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ مبارکہ میں سما دیے گئے۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر یہ ہوتا تھا میرے دوستوں کہ اس کی مثال میں یوں بھی دے دیتا ہوں کہ انسان کا قلب جو ہے وہ اس کی کچھ قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے قلب منور، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار سے، اس کے تجلیات سے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جو درجہ آتا ہے وہ قلب منور کا آتا ہے۔ قلب منور کیا ہے؟ کہ جو خود تو روشن ہوتا ہے، دوسرے کو بھی روشن کر دیتا ہے، جو اس کے سامنے اس کو محبت سے دیکھتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ تم ان کے چہروں سے اپنی نظریں دور مت کرو کہ کہیں تم دنیا دار نہ بن جاؤ۔ اور یہی وہ قلب ہے، قلب منور، کہ خود تو روشن تھا ہی، لیکن جب اس کے سامنے اس کی محبت کرنے والے ان پر جب وہ توجہ کرتا ہے، ان کو جب محبت سے دیکھتا ہے، تو ان کے قلب بھی روشن کر دیتا ہے، اپنے قلوب کے انوار اور تجلیات ان پر کنورٹ کر دیتا ہے، نچھاور کر دیتا ہے۔ اسی بات کو لے کر حضرت سلطان باہو نے فرمایا الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسباد دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلانتے آئی ہو۔ میرے دوستو، یہی وہ انوار ہیں جن کے بارے میں صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا۔ حدیث مبارکہ کا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، دین اسلام پر انسان کس طرح مکمل طور پر جو ہے وہ عمل پیرا ہو سکتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اس کی کیا نشانی ہوگی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو آخرت کی رغبت ہوگی، اور اس کے دل میں اس کا دل جو ہے وہ دنیا سے دور ہو جائے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قلوب کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو نور الانا نور تھے، نور ہی نور تھے، اور جب صحابہ کرام ان کے پاس ان کی محبت میں بیٹھتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظوں سے، ان کی نظروں سے اور ان کی آواز سے جو انوار اور تجلیات وارد ہوتے تھے وہ صحابہ کرام کے سینے مبارکہ میں چلے جاتے تھے۔ اسی بات کو لے کر اکثر لوگ آج کر کے اولیاء کرام پر یہ اعتراض باندھتے ہیں کہ جی صحابہ کرام نے تو کوئی طریقت کا رستہ، کوئی سبق نہیں دیے اور کوئی توجہ نہیں کی اور ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو میرے دوستو، اس کا ایک بہت ہی اعلیٰ جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت میں ان کا دیدار کرتے تھے، ان کے جمال کے، ان کے تجلیات کو اپنے دلوں میں جو ہے وہ بھر لیتے تھے۔ تو کیا ہوتا تھا؟ تو یہ پورا منبع کا منبع اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار کا یہ پورا کا پورا جو یہ مجسمہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ صحابہ کرام کے سینے میں پیوست ہو جاتا تھا، چلا جاتا تھا، جذب ہو جاتا تھا۔ مگر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جب صحابہ کرام لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، تو جب وہ بات کر رہے ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سنا رہے ہوتے تھے، تو تب وہ یتلو علیہم آیات ہی کا کام کر رہے ہوتے تھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دے رہے ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کے اشاروں سے، ان کی نظروں سے، جو ان کے قلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار سے بھرے ہوئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ وَيُزَكِّيهِمْ کا کام بھی کر رہے ہوتے تھے۔ مگر آج کے دور میں، اس کے بعد صحابہ کرام کے دور کے بعد جب اولیاء کرام نے یہ فریضہ انجام دیا، تو یتلو علیہم
آیات ہی کے بعد جو ویزکیہم کا کام تھا وہ کچھ یوں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دیدار یار کے بعد جو ان کے قلوب میں سمندر موجزن ہوتے تھے، وہ اس کے بعد کسی اولیاء کرام ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کی کیا بات ہے، اور اولیاء کرام جو ہیں، کیونکہ جتنے بھی 360 ہزار 10,000 بھی اولیاء کرام اگر مل جائیں تو وہ ایک صحابی کے درجے پر فائز اسی لیے نہیں ہو سکتے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دیدار کیا اور جو انوار و تجلیات انہوں نے اپنے سینوں میں سموئے، وہ ایک عام بندہ جو ہے اس کے بعد جن کو ہم اولیاء کرام بھی کہہ سکتے ہیں، وہ جو اولیاء کرام ہیں وہ ان درجات تک پہنچ بھی نہیں سکتے جو ڈائریکٹ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ سے حاصل کیے۔ اسی لیے اس کمی کے باعث، اس کمی بیشی کی وجہ سے کیا ہوا کہ نسل در نسل کہیں پہ آ کر جو ہے وہ کچھ اسباق اور ذکر اذکار کے جو طریقے وہ بیان ہوئے۔ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ذکر اذکار کا یہ معاملہ چلتا تھا، مگر اس میں سب سے زیادہ جو عمل دخل ہوتا تھا وہ صحابہ کرام کی محبت، صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کی جو روشنی تھی، جو نور تھا، وہ ان تک منتقل ہونا ہی تھا۔ مگر یہ سنت بھی قائم رہی اور اس سنت نے بھی قائم ہونا تھا کہ اولیاء کرام نے اسباق بتائے، طریقے بتائے، ذکر اذکار کے جذبات ابھارنے کے لیے، محبتیں پیدا کرنے کے لیے، انوار اور تجلیات کو پیدا کرنے کے لیے انہوں نے حق اور ہو کی ضربیں اور اس میں اللہ ذات کی تصورات اور ضربیں اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مراقبات کو جو ہے نا وہ اپنے محبین اور محبت کرنے والے سالکین تک پہنچائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار کو اپنے دلوں میں سمو سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے مرشدین سے جو ان کے قلب میں جو قطرہ عشق نور کی شکل میں جو پیدا ہوا، وہ بھی انہوں نے ایسے ہی کنورٹ کیا، ان کو ٹرانسفر کر دیا۔ اس کی مثال آپ آج کے دور میں بڑے اچھے انداز سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک کسی موبائل میں کوئی پکچر ہے، کوئی تصویر ہے، کوئی ویڈیو ہے، تو اس کو ہم دوسرے موبائل میں کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے بلوٹوتھ کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بلوٹوتھ کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ تو اسی طرح سلطان باہو نے بھی فرمایا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو، اور یہ چمبے کی بوٹی ہے کیا؟ دیکھیں میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے انسان کے قلوب میں ایک جگہ ایسی رکھی ہے جس کو فواد کہتے ہیں، قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، جو فواد ہے، جب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا اللہ کے اولیاء کی جب توجہ اور نظر پڑتی ہے تو وہ جو ہے جنبش کرتا ہے، اور اس کے قلب اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار وارد ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب یہ انوار اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار جب قلوب میں جذب ہو جاتے ہیں تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جو انوار ہیں وہ سینے سے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبین ہیں، جو سالکین ہیں، جو اللہ کی راہ پر چلنے والے ہیں، جو اپنے قلوب کو پاک کرنا چاہتے ہیں، جو صفائی اور پاکیزگی کا جو ہے وہ درس لینا چاہتے ہیں، تو ان کے قلوب میں یہ نور جو ہے وہ سرایت کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے دوستو، انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم مزید اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔